السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے صرف صحیح مسلم کی 3 احادیث کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ان احادیث کو آپ بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اس حدیث کے اندر کون سی بات کہی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2575 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام سائب اور مسیب کے پاس داخل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام السائب او ام المسیب فقال ما لك یا ام السائب او ام المسیب تزفزفین؟ قالت الحما لا بارک اللہ فیها فقال لا تسب الحما فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2575 نمبر کی حدیث ہے۔ آئیے اب اس حدیث کا ہم ترجمہ جانتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کون سی بات کہی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب آئی یا ام مسیب کے پاس داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ انصاری عورت جو ہے وہ بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہے، بہت تیز بخار ہے، اور بخار کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتی تھیں، وہ بہت زیادہ کانپ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں اتنا کانپ رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بخار ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تو اس میں مزید برکت نہ دے اور تمہیں بخار نہ آئے، لیکن یاد رکھو لا تسب الحما، کہ تم بخار کو گالی مت دو، تم بیماری کو گالی مت دو، تم بخار پر صبر کرو، اس سے ملامت نہ کرو، برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طریقے سے دھو دیتا ہے جس طریقے سے لوہے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ابن آدم اپنی مصیبت پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس کے صبر کرنے کی وجہ سے جس طریقے سے زنگ آلود لوہے کو ہم بھٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ بھٹی اسے جلا کر کے اس کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے ابن آدم کو جب مصیبت پہنچتی ہے اور اس مصیبت پر وہ صبر کرتے ہیں، کوئی گالی گلوچ، کوئی لعنت، کوئی ملامت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی اسی طریقے سے دھو دیتا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں مصیبت آنے پر ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس پر ملامت کریں، اس لیے کہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کی وجہ سے ان کی گناہوں کو اسی طریقے سے جھرا دیتے، اسی طریقے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جس طریقے سے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں، یعنی درخت سے جب پتا سوکھ جاتا ہے تو وہ جھر جاتے ہیں، اسی طریقے سے مومن کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، مسلمانوں کے اوپر جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بیماری اس مسلمان کے گناہوں کو اس درخت کے پتے کے جھرنے کی طرح اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو مصیبت آنے پر ہمیں اس پر جزا فضا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے 2678 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسے الفاظ کہتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم فی الدعاء، کہ جب تم میں کا کوئی شخص دعا کرے تو یقین اور بھروسہ اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے۔ ولا یقل اللہم ان شئت فاعطینی فإن اللہ لا مستکرہ لہ، اور وہ ہرگز اپنی دعا میں یہ بات نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو یہ چیز مجھے دے دے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی چیز مجبور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں آپ دعا کریں اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں، یہ اللہ یہ چیز سے مجھے پہنچ رہی ہے
کہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ تو اسے نواز دے، اللہ اگر یہ چیز میرے لیے مناسب نہیں ہے تو اللہ تو اس چیز کو مجھ سے دور کر دے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ الفاظ بالکل نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے اور تو چاہے تو نہ دے، یہ اللہ کو مجبور کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 918 نمبر کی حدیث، اور ایک ہے تیسری حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت پر صبر کرنے اور اس سے دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی ہیں۔ کہا کہ جس بندہ کو اگر کوئی مصیبت پہنچے تو مصیبت کے بعد اسے اللہ سے نعم البدل یعنی اچھے بدلے کے سوال کرنا چاہیے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ جو مصیبت تو نے ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے، کہ اللہ جس مصیبت میں تو مجھے مبتلا کیا ہے، کہ اللہ اس مصیبت میں تو مجھے اجر دے، بدلہ دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس مصیبت کے بعد اس سے بہتر بدلہ تو مجھے عطا فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہمیں صبر و استقلال اور اللہ رب العالمین پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت پہنچے، بیماری پہنچے، اس پر ہرگز جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پر صبر کرنی چاہیے۔ اور جب صبر کریں گے اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو بھٹی کی طرح جو لوہے کے زنگ کو دور کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں، اور ان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان سے بڑا جزا اور بڑا ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔